وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جو چیز اللہ نے دور کر دی ہے پھر بھی مانگ رہے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ اچھی بات کو غور سے سنو، کہنے والا خواہ کوئی بھی ہو۔ کتنی پرسکون تھی لا علمی، آگہی نے اضطراب دیا۔ جو خود اچھا نہیں اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں اور باپ نے اٹھائے ہوں۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا لیکن بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ کچھ لوگ بہت اچھے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ وہ سب یاد رہتا ہے جو بھولنا ہو۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ مجھے لگتا ہے چائے کے اندر ڈالی ہوئی چینی کا بھی دل ہوتا ہے، اس کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری سویٹ کو کھائیں تو وہ چپ چاپ کہیں اپنا ذائقہ لے کر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد سب کچھ پھیکا پھیکا لگنے لگتا ہے۔ ایک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے محبت نہ کریں، ورنہ پہلی محبت چپ چاپ اپنی مٹھاس لے کر چلی جائے گی۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہی پڑتے ہیں۔ کسی سے بھی بات کر لیں، کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ کسی بے قدرے شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ سرد لہجوں کی برف باری شروع ہو جائے تو تعلقات کانپتے ہی رہا کرتے ہیں۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ
کہ اللہ بہتر کرے گا۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ اختلاف اور چیز ہے، تنقید اور چیز ہے، اور تذلیل اور چیز ہے۔ اختلاف کا حق ہر کسی کو ہے، مگر تنقید کا حق ہر کسی کو نہیں، اور تذلیل کا حق تو کسی کو بھی نہیں۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ اختلاف ہے یا تنقید ہے یا پھر تذلیل ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔